گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پیارے پیارے کلام ہم سنتے بھی ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ آج کون سا کلام ہے؟ ایک ایسا کلام جو یقیناً دنیا بھر کے کروڑوں عاشقان رسول نے سنا ہوگا اور اس کو پسند بھی کیا ہوگا۔ مجھے بھی بڑا پسند ہے یہ کلام، کلام ہی بڑا پیارا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھیے، پھر دیکھیے اعلیٰ حضرت نے بات کی ہے تو کتنی پیاری کی ہے۔ مسند کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، گدی کو، رفعت کہتے ہیں بلندی کو، اور عزت کہتے ہیں مرتبہ اور مقام۔ یعنی عزت یہاں جو استعمال ہوا ہے مرتبہ اور مقام دیکھنا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس شعر میں شروع ہی میں کیا پیاری بات لکھ رہے ہیں کہ ہم سب نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان دنیا میں پڑھی ہے، اور پڑھ کر ہم تو ماننے والے ہو گئے، کچھ ایسے بھی بدبخت ہیں جنہوں نے پڑھا بھی اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائے۔ ہم نے انشاءاللہ وہ عزت، وہ مقام اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ خدا کے عرش معلیٰ پر حضور جب تشریف فرما ہوں گے، وہ دیکھ کر پیارے آقا کی شان اور مرتبہ پھر تو ساری دنیا مان جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی اب یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسند، بیٹھنے کی جگہ کیا ہے؟ وہ عرش الہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ دنیا میں بھی کسی کو اگر کوئی عزت کا مقام دینا ہوتا تو اونچی جگہ پر بٹھایا جاتا ہے۔ رب نے اپنے حبیب کو کیا مقام عطا فرمایا کہ عرش حق جو ہے وہ پیارے آقا کی جلوہ فرمانے کی جگہ ہوگی۔ محشر کے دن ساری دنیا جب دیکھے گی تو پہچان بھی جائے گی، مان بھی جائے گی۔ ہاں یہ بھی بتا دوں کہ قیامت کے دن جو منکر ہیں نا، جو ایمان والے نہیں ہیں، جو مسلمان بھی نہیں ہیں، وہ بھی مان جائیں گے کہ یہی وہ ہستی ہے جن کا مقام ہے، جن کا مرتبہ ہے، مگر اس دن کا ماننا جو ہے وہ کام نہیں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک اور جگہ یہی بات فرماتے ہیں نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اہل عشق و محبت اور علماء ربانیین بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو بنایا ہی محبوب کے لیے ہے، کیونکہ عرش تو بیٹھنے کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھنے اٹھنے سے پاک اور مبرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے آپ کی امت کو کیا مقام ملے گا؟ نبی پاک کو تو مقام ملنا ہی ملنا ہے، مقام محمود اور وہ رفعت کا مقام قیامت کے دن ملنا ہے۔ پیارے آقا نے خود فرمایا کہ میں اور میری امت قیامت کے دن اتنی بلندیوں پہ ہوں گے کہ ہر کوئی اہل محشر میں سے خواہش کرے گا کہ کاش ہم بھی ان میں سے ہوتے۔ اللہ اللہ۔ یعنی نبی پاک کی برکت سے امت بھی جو ہے وہ انشاءاللہ اعلیٰ مقام پر ہوگی۔ کیا پیاری بات ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ محشر کا میدان بڑی گھبراہٹ کا، بڑی بے چینی کا، افراتفری کا منظر پیش کرتا ہے، مگر عاشقان رسول تو انتظار میں ہے، کیونکہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور جو سرکار کے عاشق ہیں، نبی پاک کے سچے امتی ہیں، اچھی زندگی گزاری ہے، ان کی سنتوں پر عمل کر کے گزاری ہے، قرآن و حدیث کے مطابق گزاری ہے، محشر کے دن انہیں کچھ نہیں ہونا۔ کیونکہ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے۔ جو پیارے آقا کے غلام ہیں نا، ان کو کیا گھبراہٹ؟ غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا۔ جو دشمن ہے نا، اصل تو اس کو پتہ چلنا ہے قیامت کی ہولناکیوں کا۔ تو انشاءاللہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت
رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ جی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب اس میں مشکل الفاظ کے کچھ پہلے معنی سمجھ لیں۔ لہرانا یعنی جاری ہونا، یہاں مراد ہے جاری ہو جانا۔ طلعت سے مراد چہرہ، نورانی خوبصورت چہرہ۔ اچھا، اب یہاں کیا پیاری بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جب قبر میں عاشقان رسول کی قبر میں نبی پاک کا جلوہ دکھایا جائے، اللہ اللہ کیا منظر ہوگا۔ تو پیارے آقا کی جب قبر میں آمد ہوگی نا، تو نور کے ایسے جلوے اٹھیں گے سبحان اللہ، جو جھنڈوں کی طرح مومن کی قبر میں تا قیامت لہراتے رہیں گے۔ آقا تشریف لے آئیں گے تو سبحان اللہ، یہ تو کونین کے والی کی آمد کے بعد تھوڑی دیر کی روشنی نہیں ہونی، پھر انشاءاللہ یہ قیامت تک گویا نور کے چشمے لہراتے رہیں گے سبحان اللہ۔ یاد رہے قبر میں تیسرا سوال پیارے آقا علیہ السلام سے متعلق ہی ہونا ہے۔ آپ خود بنفس نفیس تشریف لائیں گے، شبیہ دکھائی جائے یا پردہ اٹھا دیا جائے یا خود جلوہ گر ہوں، ایک ہی بات ہے، کیونکہ نور کے چشمے پیارے آقا کی آمد پر، نبی پاک کے جلوہ دکھانے پر حشر تک باقی رہیں، یہی پیارے آقا کا جلوہ دکھانا ہی کافی ہے، کیونکہ کونین کے والی کا چہرہ، پیارے آقا علیہ السلام کے چہرے کی نورانیت کا عالم کا کیا شاندار تذکرہ ہم نے احادیث میں پڑھا ہے۔ پیارے آقا کے حسن کے کیا چرچے ہم نے پڑھے، ہمیں تو انتظار ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے تو وہ جلوے دیکھے ہیں نا۔ آج کا مسلمان تو منتظر رہتا ہے۔ عاشقان رسول کہتے ہیں نا، موت کا بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جان دے دو وعدہ دیدار پر، اعلیٰ تر لکھتے ہیں نا، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ قبر میں پیارے آقا تشریف لائیں گے، میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ تو موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اللہ ایسی زندگی گزارنا نصیب کرے کہ قبر میں جائیں تو گھبراہٹ نہ ہو، بلکہ نبی پاک کی آمد کا انتظار ہو۔ اور آقا جب قبر میں آئیں گے تو ایک عاشق رسول نے لکھا نا کہ میں کیا کروں گا، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وہ لکھتے ہیں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گھر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ پیارے آقا علیہ السلام کے جلوے جب قبر میں آئیں گے تو انشاءاللہ پھر قیامت تک نور ہی نور رہنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان کیا بات ہے۔ بڑے بڑے شعراء نے قلم اٹھانے کی کوشش کی، شاعر مشرق نے بھی لکھا نا، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ بریلی کے تاجدار نے کیا پیاری ڈھارس بندائی ہے، لکھتے ہیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کی کرم نوازیوں پر اگلا شعر ذرا سنیے۔ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، عربی کے الفاظ بھی، وہ بھی کہاوتیں، کبھی آیات قرآنی کبھی احادیث اپنے اشعار میں کس پیارے انداز میں لاتے ہیں۔ لا و رب العرش، اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہے
قسم ہے عرش کے رب کی، سبحان اللہ، بٹتی ہے یعنی تقسیم ہوتی ہے۔ کونین سے مراد یہاں دو جہاں ہیں، اور سبحان اللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا خوبصورت اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے، کہتے ہیں عرش کے مالک کی قسم، عرش کے رب کی قسم، جس کو جو نعمت بھی ملتی ہے در رسول سے ہی ملتی ہے۔ دونوں جہاں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کا صدقہ ہے کہ نعمتیں بانٹی جا رہی ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، انما انا قاسم والمعطی هو اللہ۔ ایک اور جگہ فرمایا انما انا قاسم واللہ معطی، بے شک اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور اس حدیث کو بھی کس پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت ایک شعر میں لائے، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ پنجابی شاعر لکھتا ہے نا، دساں گل کی خزینے دی، ساری دنیا خاندی ہے، خیرات مدینے دی۔ آقا کے در کا صدقہ ہی سب کو بٹ رہا ہے، اور ہمیں جس کا صدقہ کھائیں پھر اس کے گیت کیوں نہ گائیں۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، ہم نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے گیت ہم گا رہے ہیں۔ پیارے آقا کا چرچا کیوں نہ بلند کریں، ان کے صدقے ہی تو سب کچھ مل رہا ہے۔ اور بہت پیاری بات، مزید محبت دل میں بڑھانے والی بات کہ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اگلا شعر ذرا سنیے گا، عقیدے کو کیسا مضبوط کرتا ہے اور بدبختوں کو، بد عقیدوں کو کیسا جھنجھوڑتا بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مستغنی، مستغنی کے معنی کیا ہے؟ بے پرواہ، لاپرواہ۔ اچھا، خلیل اللہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے، اور حاجت سے مراد ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک آئے، پیغام دے دیا، اب ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا جو میرے آقا سے بے نیاز اور لاپرواہ ہو جائے، لا تعلق ہو جائے، اس کا اب اس کے جنت میں کیا کام ہے؟ فرماتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے پیارے آقا کی ضرورت نہیں، نبی پاک کی ضرورت نہیں۔ ارے ظالم کہیں کہ جب ابراہیم خلیل اللہ کو ہمارے آقا کی ضرورت ہے، اور اللہ سے وہ دعا کر رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ کعبہ تو میں نے تعمیر کر دیا ہے، اب اس کو بسانے اور آباد کرنے کے لیے اپنا پیارا رسول بھیج دے، تو پھر تو کون ہوتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مستغنی ہونے والا کہ نبی پاک کی ضرورت نہیں؟ استغفر اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں قیامت کے دن ساری مخلوق میری بارگاہ میں آئے گی، حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی، یعنی ابراہیم خلیل اللہ بھی اس دن میری دعا کے خواہش مند ہوں گے۔ تو ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اور تم کہتے ہو کہ پیارے آقا کی ضرورت نہیں؟ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں ان لوگوں کے دلوں پر کیسی مہر لگ گئی ہے کہ جنہیں نبی پاک سے محبت نہیں، اور کہتے ہیں پیارے آقا کی ضرورت نہیں۔ ہمیں آج یہاں بھی ضرورت ہے، محشر کے دن بھی ضرورت ہوگی، اور انشاءاللہ غلاموں کو جنت میں بھی نبی پاک اپنے ساتھ رکھیں گے۔ میرے امام لکھتے ہیں وہ جہنم میں گیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمہ
آتے رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔